آج آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسیشن کے زیر اہتمام اس ویبینار میں جس شخصیت کو ہم نے آج مدعو کیا ہے نیشنل ایجوکیشن پالیسی پر بات کرنے کے لیے، ویسے تو وہ تعارف کی محتاج نہیں ہے، لیکن ان کا ایک مختصر تعارف اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ اس موضوع پر اس سے موضوع کوئی شخصیت ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے شرکاء کے لیے آپ کی شخصیت یقیناً قابل فخر ہوگی۔ میری مراد ہے محترم محمد محمود صدیقی صاحب سے۔ محمود صدیقی صاحب، جہاں تک کہ آپ کا تعلق ہے ایجوکیشن سے وابستہ ہیں ایک طویل عرصے سے۔ آپ کی کوالیفیکیشن کے تعلق سے میں تمام حاضرین کو یہ بتاتے چلوں کہ محمود صدیقی صاحب ایجوکیشن کی فیلڈ میں ڈاکٹریٹ آپ نے حاصل کی ہے۔ آپ نے ایم اے ان انگلش، ایم اے ان اردو، ماسٹر ان ایجوکیشن، پی ایچ ڈی ان ایجوکیشن، یہ آپ کی کوالیفیکیشنس ہیں۔ موجودہ وقت میں آپ نے ایک طویل تدریسی تجربہ جو ہے وہ آپ کا رہا ہے۔ تقریباً آپ نے 32 سال سے بھی زائد عرصہ تعلیم کے میدان میں گزارا ہے، اور الحمدللہ پرائمری اور سیکنڈری لیول سے لے کر آپ موجودہ وقت میں یونیورسٹی لیول پر ڈین تک کی پوسٹ پر فائز ہیں۔ آپ کے انڈر میں کئی پی ایچ ڈیز کر چکے ہیں طلبہ و طالبات۔ فی الوقت محمود صدیقی صاحب مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، جو ہمارے ملک کی واحد اردو یونیورسٹی ہے، اس میں بحیثیت پروفیسر اور ڈین اسکول آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ کے طور پر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ جو ہیں وہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے انچارج رجسٹرار بھی ہیں۔ آپ کا تجربہ 48 برسوں پر محیط ہے، جس میں سے آپ 12 سال تک کے ایز اے پروفیسر، 30 سال تک کے ٹیچر ایجوکیشن کے طور پر، اور 8 سال آپ کا اسکولی سطح پر تجربہ رہا ہے۔ آپ کا جو تخصص ہے، اسپیشلائزیشن ہے، وہ ٹیچر ایجوکیشن اور لینگویج ایجوکیشن میں ہے۔ ہماری دعوت پر آپ کئی مرتبہ بھیونڈی بھی تشریف لائے ہیں اور تعلیمی موضوعات پر بھیونڈی کی عوام کو، ناظرین کو، حاضرین کو آپ نے ہمیشہ مستفیض کیا ہے۔ آپ کے پبلیکیشنز میں آپ نے 2 کتابیں اب تک کے تصنیف کی ہیں۔ آپ ایڈیٹر رہ چکے ہیں، چیف ایڈیٹر رہے ہیں 4 کتابوں کے۔ اس کے علاوہ 15 کتابوں کی آپ نے جو ہے وہ ایڈٹ کی ہیں۔ نمبر آف بکس ایڈیٹڈ ہیں 15۔ اس کے علاوہ ملک کے مختلف اخبارات، پیریوڈیکلز، جرنلز، میگزین میں آپ کے کئی مضامین تعلیم کے موضوع پر شائع ہوتے رہے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہوتے رہیں گے۔ تقریباً 50 سے بھی زائد جو ہے وہ آپ کے موضوعات جو ہے وہ شائع ہوتے رہے ہیں۔ آپ کے انڈر میں 9 اب تک کے پی ایچ ڈی ایوارڈ جا چکے ہیں، مطلب آپ نے 9 طلبہ و طالبات کو پی ایچ ڈی آپ کے انڈر میں انہوں نے مکمل کیا ہے۔ ایک طالب علم کی پی ایچ ڈی سبمٹڈ ہے، ایک ایم فل ہے۔ آپ فی الوقت جو ہے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں بحیثیت ڈین اور اسسٹنٹ انچارج رجسٹرار کے طور پر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ نئی قومی تعلیمی پالیسی پر آپ کے خیالات یقیناً ہم تمام لوگوں کے ذہنوں کو واہ کریں گے کہ اس تعلیمی پالیسی کے فوائد کیا کیا ہیں، کیا باتیں ہیں جن میں ہم کو بحیثیت خاص طور پر اقلیتی تعلیمی اداروں کو اس ضمن میں کیا تیاریاں کرنی چاہیے، اور دیگر جو ٹیچرز ہیں ان کو کس طریقے سے اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ ان تمام چیزوں کے اوپر سیر حاصل ہم لوگ گفتگو کریں گے۔ میں اس سے پہلے کہ آپ لوگوں سے رخصت لوں، آپ لوگوں کی اطلاع کے لیے عرض ہے، بہت سارے ہمارے ساتھی ایسے ہیں جو چونکہ نمبر آف پارٹیسپینٹس جو ہیں وہ زیادہ مطلب میکسیمم لیول پر ریچ کر چکے ہیں، لیکن یہ میٹنگ اور یہ پورا ویبینار زوم کے علاوہ فیس بک پر بھی لائیو چل رہا ہے۔ تو آپ اگر فیس بک پر میرے آئی ڈی یعنی مومن فہیم فیس بک پر اگر آپ جو ہے وہ آتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ جو ہے اس کو لائیو وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کے اگر کوئی ساتھی وہاں پر ہو تو ایسی صورت میں آپ وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو، اور بہت جلد انشاءاللہ وہ یوٹیوب پر بھی اسٹارٹ ہو جائے گا۔ میں مجید سر سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ محترم کو مدعو کریں۔ شکریہ۔ محترم ناظرین و سامعین، الحمدللہ انتہائی بہتر طریقے سے ہمارا آج کا ویبینار اپنے مراحل طے کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ میں بصد احترام میرے استاد محترم، استاد الاساتذہ، آج کے کی پرسن پروفیسر محمود صدیقی صاحب سے التماس گزار ہوں کہ آپ
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। उम्मीद है कि सभी हजरात तक मेरी आवाज पहुंच रही है। जी पहुंच रही है सर। जी पहुंच रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं आईटा के तमाम जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक बहुत अहम मौजू का आज के इस वेबिनार के लिए इंतखाब किया। Hearty congratulations to all the organizers for selecting a wonderful topic for today's webinar, because national education policy is the policy of the people of this country. ये किसी एक पार्टी की पॉलिसी नहीं है, ये सिर्फ हुकूमत की पॉलिसी नहीं है। अगरचे कि हुकूमत ने इस सिलसिले में पेशकदमी की है, लेकिन हुकूमत नुमाइंदा होती है तमाम लोगों की, सारे हिंदुस्तान की नुमाइंदा हुकूमत होती है। उस नुमाइंदा हुकूमत ने एक पॉलिसी तैयार की है, सबसे डिस्कशन और कंसल्टेशन के बाद एक डॉक्यूमेंट सामने आया है। तकरीबन 4 साल की रिगरस कोशिशों के बाद एक डॉक्यूमेंट हमारे सामने आया है। तो इस डॉक्यूमेंट का तकाजा है कि हम सब इसको पढ़ें, इसको समझें, इसको समझाने की कोशिश करें, और फिर इसमें से वो निकात जो हमारे रोज आना तदरीस और इक्तिसाब के अमल में मुफीद व माविन साबित होते हैं, ऐसे तमाम निकात को हम जज्ब करें और उन पर अमल आवरी की हम कोशिश करें। तो इस सिलसिले में आईटा ने पहल की, समझने समझाने का एक माहौल फराहम किया, उसके लिए इस वेबिनार का इनेकाद किया। मैं आईटा के जिम्मेदारान को काबिल मुबारकबाद समझता हूं। देखिए, इसी एक वेबिनार के जरिए से इस पूरे पॉलिसी डॉक्यूमेंट का जायजा लेना, इस पर इजहार ख्याल करना, इसको समझना, मैं समझता हूं कि मुमकिन नहीं है। जो ड्राफ्ट था वो तकरीबन 400 से ज़ायद सफ़हात पर मुश्तमिल था, और अब उसको समराइज करके जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट सामने आया है वो भी तकरीबन 60 से ज़ायद पेजेस पर मबनी है। और जाहिर है कि इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में इजमाली तौर पर वो सारी बातें आई हैं किसी न किसी अंदाज में जो 400 से ज़ायद सफ़हात में पहले फैली हुई थी ड्राफ्ट की शक्ल में। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, ये दरिया को कूजे में बंद किया गया है। अब उन सफ़हात को भी फिर और समराइज करके एक लेक्चर के जरिए से पेश कर देना मुझ जैसे तालिब इल्म के लिए मुमकिन नहीं है। इसीलिए मैंने ऑर्गेनाइजर से इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन पर इसके मुख्तलिफ उन्वानात को मौजू बनाया जाए और मुख्तलिफ हजरात की खिदमत इसमें ली जाए, और एक कंप्लीट जो है सेमिनार की शक्ल में हम इसको आगे बढ़ाएं। लेकिन ठीक है, उनकी अपनी डिफिकल्टीज हैं, और इस लिहाज से उन्होंने ये मुनासिब समझा कि इस पूरी काविश का आगाज जो है एक तारुफी जलसे से हो। तो आज का जो वेबिनार है, मैं समझता हूं कि हम उस पॉलिसी के ओवरऑल तारुफ से आगाह होना चाहते हैं, इसीलिए हमने इस वेबिनार का इनेकाद किया है। जैसा कि आपके इल्म है कि हमारा जो मौजूदा निज़ाम तालीम है, जाहिर है कि वो पिछली पॉलिसी पर मुनस्सिर करता है। पहले पॉलिसीज जो बनती रही हैं, 1968 में एक कॉन्क्रेटाइज शक्ल इख्तियार करके एक पॉलिसी हमारे सामने आई थी, और उसके बाद 1986 में नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 एक डॉक्यूमेंट हमारे सामने आया था। जाहिर है कि उस वक्त के जो हालात थे, हो सकता है कि उसके उन हालात के लिहाज से वो मुनासिब तरीन डॉक्यूमेंट अपने उन हालात के लिहाज से रहा हो, लेकिन 86 से 2020 का जो सफर है, ये सफर भी कोई मामूली सफर नहीं है। तकरीबन 34 इयर्स गुजर चुके हैं, और इस दरमियान हम 20वीं सदी को छोड़कर उसको पार करके 21वीं सदी में कदम रख चुके हैं। जाहिर है कि किसी मुल्क की जिंदगी में बैसित मजमूई अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा अरसा नहीं होता है, लेकिन आज जिस अंदाज में साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से जो इजाजात हो रही हैं, जो दरियाफ्तें हो रही हैं, और जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन का तस्वुर आम हो गया है और सारी दुनिया एक ग्लोब बन गई है, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो हर मैदान में तरक्की बहुत ही तेज रफ्तारी के साथ अमल में आ रही है। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो 34 इयर्स का जो अरसा है, वो अरसा बहुत ज्यादा काफी है इस बात के लिए कि अब हालात हाजरा के लिहाज से एक नई पॉलिसी को सामने मुतारिफ करवाया था। मैं जिम्मेदारान हुकूमत को मुबारकबाद देता हूं कि तकरीबन 4 साल की रिगरस कोशिशों के बाद एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट हमारे सामने उन्होंने पेश किया।
اس سلسلے میں کافی جو مشورے تھے ان مشوروں کو کنسلٹیشن کے بعد مشورے جو ہے مدعو کیے گئے. تقریباً 2 لاکھ مشورے جو ہے وہاں پہنچے اور ان پر ایک ایک مشورے کا جائزہ لینے کے بعد ایک پالیسی ڈرافٹ ہمارے سامنے آیا ہے. جو 1986 کی پالیسی تھی آپ یوں سمجھ لیجیے کہ اس کا جو فوکس تھا, اس کی جو ترجیحات تھی وہ ایکسس, ایکویٹی, کوالٹی, افورڈیبلٹی اور اکاؤنٹیبلٹی پہ تھی. سب سے پہلی بات جو تھی اس میں وہ تھا ایکسس, کہ جو لوگوں تک, جن لوگوں تک ابھی تک جو ہے تعلیم کا جو تعلیمی جو کاوشیں ہیں ان سے ابھی تک اس کے فولڈ میں وہ نہیں آئے ہیں, ابھی تک استفادہ نہیں کر پا رہے ہیں, تو ان کو بھی اس فولڈ میں شامل کرنے کی کوشش ہونی چاہیے. اس لیے کہ اس وقت کے حالات کے لحاظ سے ریٹ آف لٹریسی بھی بہت کم تھا, اور سیکنڈری ایجوکیشن اور ہائر ایجوکیشن میں تو اور بھی کم تھا, جو گراس انرولمنٹ تھا وہ اور بھی کم تھا. تو اس لحاظ سے وہاں پر جو فوکس تھا وہ سب سے پہلے ایکسیسیبلٹی تھا, کہ تعلیم کی جو نعمت ہے اس نعمت کی فراہمی تمام لوگوں تک ہو جائے. اس کے بعد ایکویٹی, آپ جانتے ہیں بڑا اچھا لفظ ہے, اس میں انصاف, اس میں عدل, وہ ان لوگوں کے ساتھ بھی جو عام حالات میں ایکول رائٹس رکھنے کے باوجود بھی جو استفادہ نہیں کر پاتے ہیں, ان کو کچھ مخصوص مراحت دے کر, فیسلٹیز فراہم کر کے ان کو بھی استفادے کے قابل بنایا جائے. یہ بھی ایک فوکس کا پوائنٹ رہا. کوالٹی, ظاہر ہے کہ اس پالیسی میں بھی کوالٹی کو مین کنسرن, مین فوکس بنایا گیا تھا. افورڈیبلٹی کہ تمام لوگ اس کو حاصل کر سکیں, اور اکاؤنٹیبلٹی کہ جس کی جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا کر پا رہا ہے کہ نہیں کر پا رہا ہے, وہ وہاں کہیں نہ کہیں جا کر اس پر بھی فوکس رہا تھا. تو یہ جو فیچرز تھے ان حالات کے لحاظ سے, میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات کے لحاظ سے بہت ہی مناسب ترین فیچرز تھے. اب ہم آتے ہیں 2020 کی پالیسی پر. اگر آپ یہاں پر دیکھیں 2020 کی پالیسی پر اگر آپ دیکھیں تو ظاہر ہے کہ کنسرن جو ہے وہ فوکس سیم نہیں ہو سکتا ہے. یہاں پر جو فوکس رکھا گیا ہے وہ ہے فلیکسیبلٹی پر, کہ اب لوگ جو ایکسس ہے وہ کافی لوگوں تک ایکسس ہو چکا ہے, اگرچہ کہ ابھی 100% ایکسس نہیں ہے لیکن بڑی حد تک ہوا ہے. ہائر ایجوکیشن میں بھی تقریباً ہم 26% تک پہنچ چکے ہیں, گراس انرولمنٹ ریٹ جو ہمارا وہ 26% تک ہے, تو ایکسیسیبلٹی کافی بڑی ہے. تو اب ہمارا جو پہلا فوکس ہے وہ فلیکسیبلٹی ہے, کہ ریجیڈیٹی کی وجہ سے ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ ہر بچے میں, ہر طالب علم میں پوٹینشیلٹی کی کمی نہیں ہوتی ہے, اور اگر اس کو اس کے بیچ کے لحاظ سے, اس کے پوٹینشیلٹیز کے لحاظ سے اگر مناسب ماحول اگر فراہم کیا جائے, مناسب تعلیم اور تربیت کا نظام اس کو فراہم کیا جائے, تو ممکن ہے کہ وہ اپنی اس ہائٹ تک پہنچ سکے جس ہائٹ پر پہنچنے کے لیے قدرت نے اس کو پیدا کیا ہے. لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ سسٹم کی ریجیڈیٹی کی وجہ سے, بہت سخت اصولوں کی وجہ سے, ہے نا, وہ کہیں پیچھے نہ رہ جائے. تو اس کو اس بات کی آزادی ملنی چاہیے کہ ایک فلیکسیبل سسٹم جو ہے وہ اس کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرے. تو اس پالیسی کا ایک فوکس جو ہے وہ فلیکسیبلٹی پر ہے, جس میں ریجیڈیٹی کو کہیں نہ کہیں جا کر کم سے کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ملٹی ڈسپلنریٹی پر بھی زور ہے, کہ اگر کوئی طالب علم اس کی ضرورت کے لحاظ سے اگر اس نے سائنس کا انتخاب کیا ہے, وہ سائنس فیکلٹی کو بلانگ کرتا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ شعر و شاعری میں دلچسپی نہ لے, وہ کسی اور آرٹ میں, کسی اور فن میں دلچسپی نہ لے. اگر وہ چاہے تو سائنس کے مضامین کو اپنا پروفیشن بنانے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے جذبات کی تسکین کے لیے, اپنے ذوق سلیم کی تسکین کے لیے اگر وہ چاہے تو ایک سبجیکٹ یا 2 سبجیکٹ جیسے مناسب ہو, جہاں تک اس کو سہولت مل سکے, وہ آرٹس کے سبجیکٹ بھی پڑھ سکتا ہے, چاہے تو کامرس کے سبجیکٹ بھی پڑھ سکتا ہے. تو یہ ایک ملٹی ڈسپلنری اپروچ جسے کہتے ہیں, اس کو کہیں نہ کہیں جا کر اپنانے کی کوشش کی گئی ہے. پھر ایک اور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کریٹیوٹی اور کرٹیکل تھنکنگ پر زور دیا گیا ہے. ظاہر ہے کہ آج کے حالات کے لحاظ سے اس بات کی بڑی ضرورت ہے. بہت ساری مرتبہ یہ بات سامنے آتی ہے کہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں کریٹیوٹی پر زور دیا جاتا ہے,
ہم اپنے جو تعلیمی نظام ہے اس کا جب جائزہ لے کر دیکھتے ہیں تو ہم کو کہیں ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کر ہم نے اپنے سسٹم کو ایگزامینیشن اورینٹڈ بنا کے رکھا ہے. تو اب یہ پالیسی اس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ ہم جہاں تک ہو سکے ایگزامینیشن سسٹم کی جو ریجیڈیٹی ہے اس کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں گے, اور کریٹیوٹی پر اور کرٹیکل تھنکنگ پر ہم زیادہ سے زیادہ زور دیں گے. دیکھیے اس بات کا ہم خیال رکھیں کہ یہ ایک پالیسی ڈاکومنٹ ہے. پالیسی ڈاکومنٹ جو ہوتا ہے وہ ہمارے ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو خوابوں کا عکاس ہوتا ہے. سارے ملک نے مل کر تعلیم کے تئیں جو خواب دیکھا ہے اس کا اظہار ہوتا ہے. یہ کوئی لا نہیں ہے, یہ کوئی قانون نہیں ہے. اب اس کے مطابق جو تبدیلیاں کرنی ہوں گی اس کے لیے حکومت وقفے سے یا ایک ساتھ جس طرح سے بھی مناسب سمجھیں گے مختلف قسم کے قوانین پارلیمنٹ میں لائے جائیں, پیش کیے جائیں گے, اور اس لحاظ سے پالیسی پر عمل آوری یا اس کا نفاذ جو ہے اس طریقے سے جاری رہے گا. لیکن پالیسی جو ہے اپنے آپ میں بہت معنی رکھتی ہے, اس لیے معنی رکھتی ہے کہ یہ ہمارے سارے شہریوں کے خوابوں کا ترجمان ہوتی ہے. تو ہم سب کو دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمارے وہ خواب جو ہم نے اپنے تعلیمی نظام کو لے کر دیکھے ہیں, کیا ان تمام خوابوں کا اظہار اس پالیسی ڈاکومنٹ سے ہوتا ہے. اگر ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. ظاہر ہے کہ حکومت نے مدعو کیا تھا وہ اس ڈاکومنٹ کو یا ڈرافٹ جو تھا اس کو ایک عرصے تک جو ہے اپنی ویب سائٹ پر رکھا. مختلف شہروں میں سیمینار کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا. پالیسی ساز جو کمیٹی تھی اس کمیٹی کے لوگوں نے جا کر لوگوں سے کنسلٹیشن کیا اور تمام لوگوں کو اس میں شامل کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ملک بہت بڑا ہے, مختلف ریاستیں ہیں, مختلف علاقے ہیں, مختلف زبانوں کے بولنے والے لوگ ہیں, اور ظاہر ہے کہ سب کی اپنی اپنی مصروفیات ہیں. یہ کوئی ضروری نہیں کہ ایک ٹائم باؤنڈ انداز میں کنسلٹیشن کا جو عمل ہے یہ عمل مکمل ہو جائے. تو ممکن ہے کہ بہت سارے لوگوں کے خوابوں کا اظہار اس سے ہوتا ہو. ممکن ہے کہ بعض لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی اس میں یہاں گنجائش ہے وہاں گنجائش ہے. تو یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک پالیسی ڈاکومنٹ ہے. کل بھی جو کانکلیو رکھا گیا تھا حکومت کی جانب سے, ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بعض لوگوں نے اس میں شرکت کی ہو. میں نے کل کا جو کانکلیو تھا وہ اٹینڈ کیا, پرائم منسٹر کی تقریر سے استفادہ کیا, جو منسٹر آف ایجوکیشن ہے ان کی تقاریر سے میں نے استفادہ کیا, اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ حکومت کے ذمہ داران چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں جڑیں, اور انہوں نے ابھی بھی اس بات کی گنجائش رکھی کہ جہاں جہاں مشورے دے سکتے ہیں آپ ان مشوروں کو آگے بڑھائیں. میں زیادہ تعارفی جو کلمات ہے ان کو طویل نہ کرتے ہوئے آرگنائزر سے درخواست کروں گا کہ وہ میری جو سلائڈس ہیں ان سلائڈس کو وہ شیئر کریں تاکہ ہم ان کے لحاظ سے پھر آگے بڑھیں. سلائڈس پلیز. سر ہاں السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر وہ کنٹینیو رکھیے, میں کر رہا ہوں, سلائڈ ہوتی ہے تو میں آپ کو بولتا ہوں. وہ ذرا سا کچھ ٹیکنیک ہے جب تک چلتا ہے. اوکے, اچھی بات ہے, بہتر. دیکھیے میں نے اپنی ابتدائی سلائڈس میں اس بات پر زور دیا ہے کہ کس طریقے سے ایک خلا پیدا ہوا تھا, کس طریقے سے ہم ضرورت محسوس کر رہے تھے ایک نئی تعلیمی پالیسی. مختلف پوائنٹس میں نے وہاں پر رکھے ہیں جس میں 34 ایئرس کے درمیان کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں ان کا میں نے احاطہ کیا. جیسے ایک بہت بڑی تبدیلی جو ہوئی وہ یہ کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ نالج اور انفارمیشن جو ہے بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھا. ایک نقطہ ذہن میں رکھیے کہ 1950 تک بحثیت مجموعی ساری انسانیت کے پاس جو ذخیرہ علم تھا, اگر ہم یہ مان کر چلیں کہ 1950 سالوں میں بحثیت مجموعی بنی نوع انسان نے علم اور معلومات کا جو سمندر اپنے لیے جمع کیا تھا, صرف اگلے 50 برسوں میں یعنی 1951 سے لے کر 2000 تک وہ جو خزانہ تھا وہ دگنا ہو گیا. ٹھیک ہے, 50 برس لگے دگنا ہونے کے لیے. جو کام 1950 سالوں میں ہوا تھا صرف 50 سالوں میں وہ کام ہو گیا. اور کیا ہم تمام لوگوں کے لیے یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ آج
علم کی جو ترقی ہے اتنی بررفتار ہو چکی ہے کہ اب نالج کو، کوانٹم آف نالج کو ڈبل ہونے کے لیے صرف 12 گھنٹے درکار ہوتے ہیں. یعنی صبح 7 بجے ساری انسانیت کے پاس جو ذخیرہ علم ہوتا ہے، شام کے 7 بجے وہ تقریباً دگنا ہو چکا ہوتا ہے. اس بررفتاری کے ساتھ علم اور معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے. ایک پریزنٹیشن کے درمیان 30 منٹ سے لے کر 45 منٹ کا جو پریزنٹیشن ہوتا ہے، جیسے اس وقت میرا ایک پریزنٹیشن جاری ہے، تو اس درمیان کہیں ایک بہت اچھی کوالٹی کے ریسرچ پیپرز جو ہے وہ سامنے آ چکے ہوتے ہیں. تو یہ جو عرصہ ہے یہ ریپیڈ چینجز کا عرصہ ہے. اس میں جو چینجز ہیں، سینچری بدل گئی، جیسے میں نے کہا، سائنٹیفک اینڈ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہوئے، ہائی اسپیڈ نالج گروتھ ہے. ہم اگلی سلائڈ پر بھی جائیں گے اور دیکھیں گے اور کیا کیا تبدیلی ہیں. اگلی سلائڈ پلیز، نیکسٹ سلائڈ پلیز. جی، تو سیکنڈ والا جو ہے نا، ریپیڈ چینجز، سیکنڈ والا جو ہے وہ لے کر آئیے. جی، ایڈوانسمنٹ ان کمپیوٹر اینڈ انٹرنیٹ، یہ بڑی حد تک ذمہ دار ہے کہ اس نالج کو اور انفارمیشن کو اتنے کم وقت لگ رہا ہے ڈبل ہونے میں. پھر یونیورسلائزیشن آف الیکٹرانک اینڈ سوشل میڈیا، 1986 کی پالیسی جس وقت سامنے آئی تھی، آپ جانتے ہیں اچھے طریقے سے کہ ہمارے ملک میں کم از کم کمپیوٹر کا آغاز ہوا تھا اور انٹرنیٹ جسٹ انٹروڈیوس ہو رہا تھا. وہ ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو عوامی سطح پر اس کا کوئی شہرہ نہیں تھا، اس کا استعمال بہت ہی محدود تھا. پھر لبرلائزیشن، پرائیویٹائزیشن اینڈ گلوبلائزیشن، یہ 3 بہت ہی اہم تصورات اس درمیان بہت ہی کانکریٹ شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں. ظاہر ہے کہ آج کی میری گفتگو کا محور وہ یہ تینوں نکات نہیں ہے، اس لیے میں اس پر زیادہ گفتگو نہیں کروں گا. ابھی بھی سیکنڈ سلائیڈ کا کچھ حصہ باقی ہے، اتنی تیزی کے ساتھ آگے نہ بڑھیں. سیکنڈ جو ہے نا ریپیڈ چینجز، سیکنڈ وہ پارٹ ابھی بھی رکھیے باقی. چلیے ہم اسی طریقے سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. شاید آرگنائزر سن نہیں پا رہے ہیں. اس درمیان تعلیمی دنیا میں جناب، اب میں تیسرے پر آ رہا ہوں، پھر سے آپ پیچھے چلے گئے. جی، اس درمیان تعلیمی دنیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی جو آئی ہے وہ ہے کنسٹرکٹیوزم کو لے کر. جو نظریہ تشکیل علم ہے کہ اب یہ بات مان لی گئی ہے کہ استاد علم فراہم کرنے والی کوئی مشین نہیں ہے اور طالب علم علم کو حاصل کرنے والی کوئی دوسری مشین نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ استاد کا ذہن ایک بڑے ٹینک کے مانند ہے اور طلبہ کے جو ذہن ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ٹینکس ہیں، اور کلاس روم میں استاد کیا کرتا ہے، اپنے بڑے ٹینک سے کنیکٹیوٹی فراہم کر دیتا ہے تاکہ جس طریقے سے بڑی ٹینک سے گھروں کے ٹینکس میں پانی منتقل ہوتا ہے تو ویسا ہو جائے گا. اب یہ تصور نہیں ہے. اب تصور یہ ہے کہ استاد علم اور معلومات کو پیش کرنے کے لیے ایک فیسیلیٹیٹر، ایک تسہیل کار ہے، سہولت فراہم کرنے کی ایک ایجنسی ہے، وہ سہولت فراہم کرتا ہے. اس کی فراہم کردہ ان سہولتوں سے استفادہ کرتے ہوئے طلبہ اپنے سابقہ تجربات سے ان نکات کو جوڑتے ہوئے اپنی نئی معلومات، اپنے نئے علم کی تعمیر اور تشکیل از خود کرتے ہیں. اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے. جو بھی استاد یہ مان کر چلتا ہے کہ میں علم کا فراہم کرنے والا ہوں تو وہ اب اپنی اس غلط فہمی کو دور کر لے. یہ نظریہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھا ہے. آپ تمام لوگوں نے مختلف ٹریننگ پروگرامز اٹینڈ کیے ہیں اور آپ کنسٹرکٹیوزم سے، نظریہ تشکیل علم سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہیں، اس لیے اس سلسلے میں صرف اشارہ کر دینا کافی ہے. تو یہ کنسٹرکٹیوزم کا جو تصور ہے، یہ تصور بھی اس بات کا متقاضی تھا کہ اس کو اپنے اندر سموئے ہوئے ایک پالیسی سامنے آتی. اب جو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو پریزنٹ ایجوکیشن سسٹم ہے، چاہے 1986 کی پالیسی نے بیان کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن عملی طور پر اگر ہم دیکھیں ہمارے کلاس رومز کے ٹرانزیکشن کو اگر دیکھیں تو وہاں پر جو فوکس ہے وہ ٹرانزیکشن آف نالج پر ہے.
تو ظاہر ہے کہ اس فوکس کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور نالج کے علاوہ اگر آپ مارکیٹ میں ڈیمانڈ کو دیکھیں تو طالب علم کے پاس نالج کا ذخیرہ تو ہونا ہی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور جو چیزیں درکار ہیں وہ ہے اسکلس, ایپلیکیشنس, ایٹیٹیوڈس اینڈ ویلیوز. ظاہر ہے کہ ان تمام چیزوں سے آراستہ ہو کر جب کوئی طالب علم مارکیٹ میں جاتا ہے تب جا کر اس کی قدر و قیمت بڑھتی ہے, اس کی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے اور اس کو کامیابی حاصل ہوتی ہے. نیکسٹ سلائڈ پلیز. نیکسٹ سلائڈ پلیز. تو نیشنل ایجوکیشن جو پالیسی ہے اس نے اس بات کی کوشش کی ہے, ہمارے ذمہ داروں نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ یہ جو نالج بیسڈ ایجوکیشن سسٹم تھا اب اس میں اور جو نکات ہیں ان نکات کو جوڑتے ہوئے ایک پالیسی ڈاکومنٹ تیار کرنے کی کوشش کی گئی. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایک ڈیمانڈ تھا کہ نئی تعلیم پالیسی آتی. It should not be seen as a politicization of education. نئی تعلیم پالیسی جب بھی آئے تو ہم یہ نہ سمجھے کہ یہ ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو تعلیم کی سیاست کاری ہے, ایسی بات نہیں ہے, بلکہ حالات کے لحاظ سے, نئے حالات کے لحاظ سے نئی پالیسی کی ضرورت ہوتی ہے. اس معنی میں ہم اس پالیسی کو لیں. اس میں ایکٹیو پارٹیسپیشن کی ضرورت ہے, میں اس کا اظہار پہلے سے کر چکا ہوں. کیا واقعتاً سب کو انوالو کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ کہیں جن تک ایکسس ہو سکا ہے وہ لوگ کہیں گے کہ ہاں, اور جن تک ابھی تک ایکسس نہیں ہو سکا ہے وہ کہیں گے کہ نہیں, ہم سے تو نہیں پوچھا گیا. تو اب ہم انتظار نہ کریں. دیکھیے حکومت جو ہوتی ہے وہ عوام کی نمائندہ حکومت ہوتی ہے, اور ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو اصل حکمران اس ملک کے وہ عوام ہیں. تو عوام جو کہ حکمران بھی ہیں وہ اس بات کا انتظار نہ کرے کہ کوئی ان کو انوالو کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. اب جو ایکسیسیبلٹی ہے ظاہر ہے کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے, کمپیوٹر کی وجہ سے سب کو حاصل ہے. لوگ آگے بڑھیں, اپنے مشوروں کو پیش کریں اور اس طریقے سے پالیسی کو ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو عوامی پالیسی بنانے کی کوشش کریں. میں نے جیسا کہ کہا کہ کل بھی ذمہ داران نے یہ بات کہی ہے کہ ابھی بھی لوگوں کے مشوروں کا استقبال کیا جائے گا. It should not be taken as the political agenda, بلکہ اس کو دیکھنے کے جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے خوابوں کی ترجمان پالیسی بن جائے. اگلی سلائڈ. جو ذمہ داران ہیں وہ مسلسل سن رہے ہیں نا, بہت تاخیر ہو جا رہی ہے. چلیے اب اس میں جو ہے نا انکلوژن آف پری اسکول ایجوکیشن ان فارمل سسٹم, نئی تعلیم پالیسی میں نیا کیا ہے, یہ سوال اکثر اٹھایا جاتا ہے. 1986 کا بھی اٹھایا گیا تھا, اس وقت بھی میں نے ایز اے ریسورس پرسن کام کیا تھا, اور جو ماس اورینٹیشن پروگرام چلا تھا ٹیچرز کے لیے, 10 روزہ تربیتی پروگرام جو چلے تھے اس میں نے ایز اے ریسورس پرسن کام کیا تھا. تو اس وقت بھی جو سوال بار بار سامنے آتا تھا وہ یہی تھا کہ نئی تعلیم پالیسی میں نیا کیا ہے. تو آئیے چند ایک نکات کے تحت ہم ان نئی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ دیکھیے کہ RTE کے تحت جو ہے 6 سال سے 14 سال کی عمر کے بچوں کا احاطہ کیا گیا تھا کہ کمپلسری ان کو کمپلسریلی ہم اپنے فولڈ میں لانے کی کوشش کریں گے. اب یہاں پر انکلوڈ کیا جا رہا ہے پری اسکول چلڈرن کو بھی, یعنی اب جو ہے 3 سال کے بچوں کو بھی ایک فارمل سسٹم میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور ایکسس جو ہے 16 سال کی بجائے 18 سال تک کے بچوں کے لیے, یعنی ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو 3 سال سے لے کر 18 سال کی عمر کے جو بچے ہیں ان کو فولڈ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ جو سابقہ پیٹرن تھا وہ 10+2+3 والا سسٹم تھا. اب اس سسٹم کو کہیں نہ کہیں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جیسا کہ تقاضا بھی ہے, اور تقاضا یہ ہے کہ اب یہ جو ہے 5+3, اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اب جو سسٹم ہے وہ 5+3+3+4 کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہاں 5+3 آپ جانتے ہیں کہ نارتھ میں ناردرن جو اسٹیٹس ہیں وہاں پہلے سے بھی اس طریقے سے عمل ہے, لیکن ساؤتھ کی اسٹیٹس میں جو 10th کلاس ہے, جو اسکول ایجوکیشن ہے, اس اسکول ایجوکیشن کا جو سسٹم تھا اس کا جو بریک اپ تھا وہ تھوڑا سا مختلف تھا. تو اب پورے ملک میں ایک یونیفارم پیٹرن لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس پیٹرن کا نام اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ 5+3+3+4 ہوگا.
اب 4 جو ہے, جو گریجویشن کی عمر ہے, یو جی کا جو پروگرام ہے, اس پروگرام میں ایک بہت اچھا فیچر یہ ہے کہ اگر 1 سال کوئی کر لیتا ہے تو سرٹیفکیٹ مل جائے گا, 2 سال کوئی کرتا ہے تو اس کو ڈپلوما مل جائے گا, اور وہ 3 سال اور 4 سال کے بعد جو ہے پوسٹ ڈپلوما اور پھر ڈگری. یہ جو تصور ہے, یہ تصور اپنے آپ میں بہت اچھا ہے. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی بی ایس سی یا بی اے بی کام سیکنڈ ایئر کر کے چھوڑ دیا, کسی وجہ سے اس نے تھرڈ ایئر نہیں کیا, تو گویا اس نے گریجویشن کیا ہی نہیں. 12 کے بعد کے اس کے جو سال ہے وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوتے تھے. لیکن اب یہ بات نہیں ہے کہ اگر وہ 1 سال کے بعد بھی کسی وجہ سے اس کو چھوڑنا پڑ رہا ہے تو اس 1 سال کو بھی ریکگنائز کیا جائے گا. 2 سال کے بعد چھوڑ رہا ہے تو ان 2 سالوں کو بھی ریکگنائز کیا جائے گا, اور 3 سال کے بعد یا 4 سال کے بعد جس طریقے سے بھی وہ چھوڑ رہا ہے, مکمل کر رہا ہے, تو اس کے لحاظ سے اس کو سرٹیفکیٹس یا ڈپلوما یا ڈگری جس کے لیے وہ ایلیجیبل ہوگا وہ اس کو دیے جائیں گے, عطا کیے جائیں گے. پھر ایک اور بات یہ ہے کہ جو مڈ ڈے میل اسکیم ہے, اس مڈ ڈے میل اسکیم میں اب جو ہے پری پرائمری کے بچوں کو بھی شامل کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. نئی تعلیم پالیسی, قومی تعلیم پالیسی 2020, مڈ ڈے میل کی جو ریچ ہے, اس کی جو پہنچ ہے, اس میں پری پرائمری چلڈرن کو بھی شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب ایک سوال کہیں نہ کہیں جا کر آپ کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ آج ملک کے حالات کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو کیا یہ بات ممکن ہے؟ تو میں آپ سے کہہ دوں کہ حکومت نے اس بات کا اظہار کیا, اور کل بھی یہ بات بہت واضح طور پر سامنے آئی ذمہ داران کی جانب سے, کہ کوشش کی جائے گی کہ تقریباً جو 2% ابھی تک ہم ایجوکیشن پر خرچ کرتے رہے ہیں, اس کو 6% تک, جو جی ڈی پی ہے اس کا 6% تک جو ہے ہم تعلیم پر خرچ کرنے جا رہے ہیں. اب اگر حکومت کا ول پاور اتنا اسٹرانگ ہے تو ہم کو کوئی ڈاؤٹ کرنے کی کوئی گنجائش محسوس نہیں ہوتی ہے کہ یہ پروویژنس کیسے فراہم کیے جائیں گے. بہرحال یہ بات ذہن میں رکھیں. میں بہت سارے نکات میں سے ہر نقطے کو یہاں پر واضح کرنے کی کوشش نہیں کروں گا, اس لیے کہ آپ جانتے ہیں, میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ بعض نکات ایسے ہیں کہ جن کو آپ اپنے طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں, اپنے طور پر مطالعہ کر سکتے ہیں, بلکہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ ڈاکومنٹ کا وہ ایک ایک لفظ, ایک ایک صفحہ نہیں بلکہ ایک ایک لفظ خود سے پڑھے, تب جا کر میں سمجھتا ہوں کہ بات بنے. یہاں پر صرف ہم اشارے کنایوں میں بات کر سکتے ہیں, تو میں چند ایک اشارے آپ کے سامنے کروں گا. ہر پوائنٹ کو بہت واضح طور پر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی میں کوشش نہیں کر رہا ہوں. مجھے آپ کی صلاحیتوں پر پورا یقین ہے کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ جب مطالعہ کریں گے تو نکات جو ہے خود بخود آپ پر واضح ہوتے جائیں گے. Provision for adult education, vocationalization of education, NCC under Defense Ministry, free boarding facilities in جواہر لال جو ودیالیز ہیں ان میں فراہم کرنے کی کوشش کریں گے. سارے نکات اپنی جگہ پر ہیں. میں آپ کے سامنے بطور خاص جو چیز پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ووکیشنلائزیشن آف ایجوکیشن یہ اپنے آپ میں ایک مکمل مقصد تعلیم نہیں ہے. تعلیم برائے روزگار کبھی بھی اپنے آپ میں ایک مکمل مقصد تعلیم نہیں ہو سکتا ہے. ہم اور آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں تعلیم کے کئی مقاصد ہیں, جس میں تعلیم برائے روزگار بھی شامل ہے, تعلیم برائے علم بھی شامل ہے, یہاں تک کہ فرصت کے لمحات کے لیے تعلیم ہونی چاہیے, وہ بھی ایک مقصد ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو تعلیم برائے ثقافت وہ بھی ایک تعلیم کا مقصد ہے, اور تعلیم برائے کردار سازی یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا مقصد ہے. یہ تمام مقاصد اپنی جگہ پر ہے, لیکن پالیسی ڈاکومنٹ میں جس چیز کا تذکرہ اگر آپ کو ملتا ہے تو الگ الگ الفاظ ملیں گے. سارے ایمز کو ایک جگہ نہیں سمویا گیا ہے, بلکہ الگ الگ مقاصد آپ کو الگ الگ الفاظ کے ذریعے سے پکڑنے کی کوشش کرنی پڑے گی. تو اس میں سے ایک ووکیشنلائزیشن آف ایجوکیشن بھی ایک مقصد ہے اور واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے. میں نے جیسا کہا کہ اپنے آپ میں کمپریہنسو نہیں ہے, لیکن یہ بھی تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ ایک طالب علم گریجویٹ بن جائے, پوسٹ گریجویٹ بن جائے, یہاں تک کہ وہ پی ایچ ڈی کر لے, اور اس کے باوجود بھی وہ اپنی روزی روٹی کے لیے فیملی پر یا سماج پر ڈیپینڈ ہے. یہ بھی تو کوئی بات نہیں ہوئی. تو آغاز کہاں سے ہو مقاصد تعلیم کا, تو اس میں سے ایک اہم مقصد جو ہے وہ ووکیشنلائزیشن آف ایجوکیشن ہے. تو اس پر بہت زیادہ چوکنا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نیکسٹ سلائیڈ پلیز. اگلی سلائیڈ پر چلے جائے گی. اب ڈیجیٹل اینڈ آن لائن لرننگ کی جو اہمیت اس دور میں واضح ہوئی ہے. ظاہر ہے کہ ہم ایک پینڈیمک دور سے گزر رہے ہیں
یہ اس وقت جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں جبکہ اسکولز اور تمام تعلیمی ادارے بند ہیں اور کلاسز نہیں ہو پا رہی ہیں، اب اسکول دوبارہ کھلے ہیں یا کھولنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں علاقوں کی صورتحال کے لحاظ سے، تو زور اس بات کا ہے کہ طالب علم کو اسے گھر پر رہنے دیا جائے تاکہ وہ اس کے صحت کی ضمانت بن سکے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے تعلیم کا نقصان نہ ہو، اس کے لیے آن لائن جو پروویژنس ہو سکتے ہیں ان کو سامنے لایا جا رہا ہے۔ تو ڈیجیٹل اینڈ آن لائن لرننگ کی جو اہمیت ہے وہ اس پالیسی ڈاکومنٹ میں بھی واضح کرنے کی کوشش کی گئی۔ سب سے اہم اور خاص بات جس پر میں آپ کی توجہ دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب ایک استاد بننے کے لیے کسی بھی تعلیم یافتہ نوجوان کو اگر اپنے آپ کو استاد بنانا ہو تو 1 سال کا ڈپلوما کر لیا یا 2 سال کا ڈپلوما کر لیا اور استاد کے ایسے کلاس روم میں چلا گیا، اب یہ کوالیفیکیشن کافی نہیں رہے گی، بلکہ منیمم 4 ایئر انٹیگریٹڈ بی ایڈ ڈگری پروگرام سے اس کو گزرنا پڑے گا، تبھی جا کر وہ پرائمری اسکول میں یا سیکنڈری اسکول میں استاد کی حیثیت سے اس کا اپوائنٹمنٹ ہو پائے گا۔ دیکھیے بہت اچھا فیچر ہے یہ، اس لیے کہ کسی بھی پروفیشن میں اگر آپ ڈاکٹر کو دیکھیں، اگر آپ وکیل کو دیکھیں یا کسی بھی اور پروفیشن کو اگر دیکھیں تو وہاں پر بھی تقریباً 4 سال کی تربیت سے گزارنے کے بعد ایک پروفیشنل تیار کیا جاتا ہے۔ تو ٹیچر بھی ایک پروفیشنل ہے، اور پروفیشنل ہونے کی حیثیت سے بلکہ وہ تو ایک مشنری ذیل رکھنے والا ہونا چاہیے، اس کے لیے تو ایک مشن ہے، اور اس مشن تک پہنچنے کے لیے، اس مشن سے ہم آہنگ ہونے کے لیے ظاہر ہے کہ 1 سال کی یا 2 سال کی تربیت جو ہے کیسے کافی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر 4 ایئر انٹیگریٹڈ جو بی ایڈ ڈگری ہے اس کا تذکرہ بہت واضح ہے۔ اب اس کے بعد جو ایک چیز یہاں سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ نیشنل ہائر ایجوکیشن ریگولیٹری کونسل، اس کا تصور ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کر جو مختلف قسم کی جو ریگولیٹری باڈیز سے گزرنا پڑتا ہے اداروں کے ریکگنیشن کے لیے، تو ویسا نہ ہوتے ہوئے ایک ادارہ ایک کام کر رہا ہے، دوسرا ادارہ دوسرا کام کر رہا ہے۔ اگر کسی ایک تعلیمی ادارے کو ریکگنیشن حاصل کرنی ہو تو ایک طرف سے حاصل کریں، پھر فنڈنگ کے لیے کسی دوسرے ادارے کے پاس جائے، یہ سب نہ کرتے ہوئے ایک نیشنل ہائر ایجوکیشن ریگولیٹری کونسل کا تصور اس میں دیا گیا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے کہ کہیں نہ کہیں جا کر اس سے ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو سینٹرلائزیشن کی تو کہیں کوشش نہیں ہو رہی ہے۔ تو دیکھیے پالیسی ڈاکومنٹ میں اشاروں سے کام لیا گیا ہے، ممکن ہے کہ جب اس پر عمل آوری کی بات ہو، جب اس پر منحصر ایک ایکشن پلان سامنے آئے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں اس بات کا بھی پروویژن ہو کہ نیشنل لیول پہ جس طریقے سے ایک ریگولیٹری کونسل رہے گی تو اسٹیٹ لیول پر اس کا ایک یونٹ قائم کیا جائے گا، یہ بات بھی ممکن ہے۔ میں معذرت خواہ ہوں، 1 منٹ کے لیے گیپ آ گیا، ایک کال آیا تھا مجھے اس لیے تھوڑا سا گیپ آ گیا، میں معذرت خواہ ہوں اس کے لیے۔ ہاں تو میں اس بات کو بھی واضح کر دوں کہ سینٹرلائزیشن کی جہاں تک بات ہے، ڈسپلین کے لیے ایک سسٹم کا ہونا ضروری ہے، ڈسپلین کے قیام کے لیے ایک سسٹم انٹروڈیوس کیا گیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جب عمل آوری کا موقع آئے گا تو اس کے جو سینٹرل کونسل ہے اس کونسل کے اسٹیٹ لیول کے یونٹس بھی قائم کیے جائیں گے، اور اس طریقے سے اسٹیٹس کو انوالو کرنے کی بھی بھرپور کوشش کی جائیں گی۔ ہم کو ہوپ فل رہنا چاہیے، پر امید رہنا چاہیے کہ اس طریقے کا نظام عملی طور پر ایک عملی شکل میں ہمارے سامنے آئے گا۔ پھر نیشنل اسکالرشپ پورٹل کی بات ہے، جو ڈسیبلٹیز والے بچے ہیں ان کے لیے الگ الگ قسم کے پروویژنس کی بات ہیں۔ میں ہر پوائنٹ پر بہت تفصیل کے ساتھ یہاں پر روشنی ڈالنے کے لیے آپ کے سامنے نہیں ہوں، بلکہ اشارہ کنارے میں بات کرنا پسند کروں گا، اس لیے کہ پوائنٹس بہت سارے ہیں اور ہمارے پاس وقت کی بہرحال کمی ہے۔ ایک بہت اہم بات جو اس پالیسی کے حوالے سے، اگلی سلائڈ پر آ جائیے، میں اس پالیسی کے حوالے سے آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ بہت واضح طور پر 6% آف جی ڈی پی فار ایجوکیشن کی بات کہی گئی ہے۔ ایک کوشش کی جائے گی کہ جو ہمارا نیشنل جو بجٹ ہے
جو GDP ہے ہمارا، تو اس کا 6% جو ہے وہ ایجوکیشن کے لیے مختص کیا جائے گا. ظاہر ہے کہ اس کے لیے چند سال لگیں گے، یہ ایک ٹرانزٹری اسٹیج سے ہم گزریں گے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ 2010 سے ہمارے سامنے ہے، ہم اس پر عمل آوری کر رہے ہیں، اور ابھی بھی سارے پروویژنس کے لیے جتنے فنڈس کی ضرورت تھی وہ فنڈس فراہم نہیں کیے جا سکے. ملک کی جو صورتحال ہے، جو صورتحال ہے، اس صورتحال سے بھی ہماری واقفیت ہے. مسائل بھی اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس بات کا، اس عزم کا اظہار کیا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوش آئند اقدام ہے کہ حکومت خود چاہتی ہے کہ رفتہ رفتہ 6% GDP جو ہے وہ ایجوکیشن کے لیے مختص کی جائے. پھر بیک لیس ڈیز کا تصور ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کر، آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ اس سے پہلے بھی مختلف کمیشنز نے اور کمیٹیز نے اس بات کی ریکمنڈیشن کی تھی کہ یہ جو ہے طلبہ پر ایکیڈمکس کا بوجھ بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے. بیگ کا جو سائز ہے وہ بھی کم ہونا چاہیے، کم کتابیں لے جانے کی ضرورت پیش آئے. لرننگ وداؤٹ برڈن، یشپال کمیٹی کی جو ریکمنڈیشن ہے وہ بھی آپ اچھے طریقے سے اس سے واقف ہیں. یہاں پر اس پالیسی میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. 3 لینگویجز فارمولے پر بھی زور دیا گیا ہے جو اس ملک کی اپنی ضرورت ہے. اس کو بھی ہم بہت کشادہ دلی کے ساتھ سوچیں کہ کہیں نہ کہیں جا کر جو مادری زبان ہے، اس مادری زبان کے سلسلے میں اس بات کا عزم کیا گیا ہے کہ کم از کم پرائمری سطح پر 1 to 5 کمپلسریلی ہر طالب علم کو اس بات کا حق ملنا چاہیے کہ وہ اپنی مادری زبان میں تعلیم حاصل کر سکے. یہاں مادری زبان کے ساتھ ساتھ لوکل اور ریجنل لینگویج کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک کو اس بات پر سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اور ایک ایسا ایکشن پلان بنانا چاہیے کہ اگر طالب علم کی مادری زبان اس کی علاقائی زبان سے مختلف ہے تو علاقے کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے علاقائی زبان کو وہ ایک زبان کی حیثیت سے ضرور پڑھے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کو مادری زبان میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کا موقع مل سکے. ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں ماہرین تعلیم کی رائے بالکل متفق ہے کہ جس طریقے سے تصورات کو سمجھنے میں، ان کو جذب کرنے میں آسانی ہوتی مادری زبان میں، دنیا کی کسی زبان میں دنیا کی کسی زبان سے اس کا مقابلہ اور موازنہ نہیں کیا جا سکتا ہے. تو وہ ٹرائبلز یا وہ اقلیتیں، وہ چھوٹے چھوٹے گروہ جن کی مادری زبان علاقائی زبان سے، ریاستی زبان سے، صوبائی زبان سے مختلف ہے، ان کو بھی، ان کے بچوں کو اس بات کا حق حاصل ہونا چاہیے. اس کو، ان کے اس خواب کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے سب کو مل کر کہ ان کو ان کی مادری زبان میں ہم تعلیم فراہم کر سکے. پروویژن یہاں پر ضرور رکھا گیا ہے، لیکن جو سلیش آیا ہے، جو آبلک میں کہی گئی یہ بات، تو اس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم تمام کو اس بات کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ہر بچے کو جہاں تک ممکن ہو سکے اس کی مادری زبان میں ابتدائی تعلیم فراہم کی جا سکے. ہم اگلی سلائڈ پر آ جاتے ہیں، چند اور اہم نکات پر ہم بات کریں گے. اگلی سلائڈ پلیز. اب جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا، فلیکسیبلٹی پر یہ سسٹم بہت زور دیتا ہے. نئی تعلیم پالیسی، قومی تعلیم پالیسی 2020 جو ہے وہ فلیکسیبلٹی پر بہت زیادہ زور دیتی ہے کہ سبجیکٹس کے سلیکشن میں طالب علم کو اپنی دلچسپیوں کے لحاظ سے موقع ملنا چاہیے، آزادی ملنا چاہیے. یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے، اس فیچر کو ویلکم کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داران حکومت اس بات کے لیے قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی ہے کہ سسٹم میں فلیکسیبلٹی ہو، ریجیڈیٹی نہ ہو. صرف ایک نقطے کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ جب فلیکسیبلٹی رہے گی تو وہاں پر گائیڈنس اور کاؤنسلنگ کا رول جو ہے وہ اور بھی بڑھ جائے گا. اس لیے کہ طالب علم ظاہر ہے کہ وہ اتنا میچور تو نہیں ہے کہ وہ اپنے دلچسپی کے لحاظ سے جس مضمون کا انتخاب کر رہا ہے تو اس مضمون کے انتخاب میں کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے وہ سائنس کا طالب علم ہے اور اس نے زیادہ سبجیکٹ جو ہے کامرس کے اور آرٹس کے منتخب کر لیے ہیں، تو ایسی صورت میں تو اس کی جو سائنس کی اسپیشلائزیشن ہے وہ متاثر ہو جائے گی. تو وہ بھی متاثر نہ ہو، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ٹیچرز کا رول بہت بڑھ جاتا ہے، گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ کا رول بہت بڑھ جاتا ہے کہ صحیح معنی میں طلبہ کی رہنمائی کر کے اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ایک طرف ان کا جو اسپیشلائزیشن ہے
وہ اسپیشلائزیشن ان کو پروفیشنل بنانے میں معاون ثابت ہوگا، اس لیے وہ بھی باقی رہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ان کی اضافی دلچسپی ہے وہ اضافی دلچسپی اور اس کی تسکین کا سامان بھی ان کو فراہم ہو سکے۔ اب کنٹینٹ کی جہاں تک بات ہے، اس میں آئیڈیا اور آئیڈیا کے بعد ایپلیکیشن اور پرابلم سالونگ پر زور دیا گیا ہے، جو ظاہر ہے کہ اس صدی کی بہت اہم ضرورت ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ علم برائے علم ہو سکتا ہے کہ زمانے ماضی میں اتنا مقصد اپنے آپ میں مکمل سمجھا جاتا رہا ہو، لیکن اب جو علم حاصل کیا جا رہا ہے، وہ جو تصورات ہم حاصل کر رہے ہیں، ان تصورات کو ہم کیسے اپلائی کریں گے اور اپنے زندگی کے تئیں جو مسائل ہیں، جن مسائل سے ہم دوچار ہیں، جن مسائل سے ہم نبرد آزما ہیں، ان مسائل کو حل کرنے میں ہمارے وہ نکات جو ہم کمرے جماعت میں حاصل کرتے ہیں، ان نکات کا ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں، یہ اسکل بھی سکھانے کی ضرورت ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نالج کے ساتھ ساتھ اسکلز، ایپلیکیشنز، ایٹیٹیوڈ اور پھر کہیں نہ کہیں جا کے ایک ویلیو سسٹم کو انٹروڈیوس کرنے کی بھی کوشش اس پالیسی میں بہت اچھے انداز میں کی گئی ہے۔ پھر ریگولر ہیلتھ چیک اپ کی بات کی گئی ہے، جو ایڈلٹس ہیں اور سبھی لوگوں کو تعلیم سے جوڑنے کے لیے جو ٹیکنالوجی بیس سسٹم ہے، اس سسٹم کو یقینی بنانے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ ایک اہم نقطہ جو ہے وہ ایکسپیرینشیل لرننگ والا ہے، پوائنٹ نمبر 17 کو اگر آپ دیکھیں گے کہ صرف تھیوریٹیکل نہ ہو بلکہ پریکٹیکل سے گزریں، تجرباتی علم جسے کہتے ہیں اس سے ہر طالب علم گزرے، علم کو محض تصورات کی شکل میں اس کے سامنے نہ رکھا جائے بلکہ ان تصورات کو عملی شکل میں اس کے سامنے لایا جائے اور ان سے ان کو طلبہ کو گزارا جائے، تاکہ ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو وہ کتابی علم سے اوپر اٹھ کر تجرباتی علم کو حاصل کر سکیں۔ نیکسٹ سلائیڈ پلیز، اگلی سلائیڈ پر آ جائیے۔ اب ایگزامینیشن جو سسٹم ہے، آپ جانتے ہیں کہ چاہے وہ اینول سسٹم ہو، چاہے ہاف ایئرلی سسٹم ہو، جو بھی سسٹم ہو ایگزامینیشن کا، جب کبھی بھی ہم ایکسٹرنل ایجنسیز کے ذریعے سے ایگزامینیشن کی بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جا کر ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو پورا سسٹم آف ایجوکیشن جو ہے وہ ایگزامینیشن اورینٹڈ ہو جاتا ہے۔ تو بڑی اچھی بات یہ کہ اس پالیسی میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ہم اس کو ایگزامینیشن کی ریجیڈیٹیز کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں CC کا تصور، کنٹینیوس اینڈ کمپریہنسو ایویلیویشن کا تصور پہلے سے ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر ہم عملی اشکال دیکھیں گے کہ ایگزامینیشن سسٹم کی ریجیڈیٹی ختم ہو تو ظاہر ہے کہ CCE جو ہے وہ ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو عملی شکل میں ہمارے سامنے ہوگی۔ پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کر یہ بات کی گئی ہے کہ ایڈمیشنز کے لیے، انٹرنس ٹیسٹ کے لیے اور پھر ڈگریز کے بعض مرتبہ بہت اہم قسم کے جو ڈگریز ہیں ان کے ایوارڈز کے لیے ایک مرکزی قسم کے امتحان کا انعقاد کیا جائے گا۔ تو جب یہ بات ہوتی ہے تو شاید وہ فلیکسیبلٹی کے ساتھ میچ نہیں ہو پائے گی، اس لیے کہ ملک کی مختلف یونیورسٹیز کا معیار الگ ہے۔ اگر مجھے مان لیجیے کہ کسی اچھے BTech کورس میں ایڈمیشن لینا ہے، اچھے ادارے میں ایڈمیشن لینا ہے، اور میں ایک پرٹیکولر علاقے کو بلانگ کرتا ہوں، میں رورل ایریا کو بلانگ کرتا ہوں، مجھے وہ ایکسپوجر نہیں مل سکا جو اربن ایریاز کے طلباء کو مل پاتا ہے یا میٹروپولیٹن سٹیز کے طلباء کو مل پاتا ہے، تو ان سے کمپیٹ کرنا اگر ایک ہی ایجنسی کے ذریعے سے اگر ایگزام اگر ہوتا ہے، ایک ہی امتحان اگر ہوتا ہے، تو شاید میرے لیے کہیں نہ کہیں جا کر دشواری ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داران اس پوائنٹ کو بھی بہت اچھے انداز میں لیں گے کہ کس طریقے سے جو ورائٹی ہے سارے ملک میں طلباء کے معیار کو لے کر، ان کی دلچسپیوں کو لے کر، کہیں نہ کہیں جا کر وہ کامن انٹرنس ٹیسٹ جو ہے تو اس میں بھی ان تمام ورائٹیز کا لحاظ رکھا جائے گا۔ جب عملی شکل سامنے آئے گی، ہم امید کرتے ہیں کہ پروگرام آف ایکشن میں اس بات کی وضاحتیں بھی سامنے ہمارے آ جائے گی۔ ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ ای کنٹینٹ جو آن لائن ریسورسز ہیں، ان ریسورسز کو اب ریجنل لینگویج میں بھی انٹروڈیوس کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک ساتھ ساری لینگویج میں تو نہیں ہو سکتا ہے، لیکن تقریباً شاید 8 زبانوں کا انتخاب کیا گیا ہے ابتدائی مرحلے میں، کہ پہلے مرحلے میں ان 8 زبانوں میں ای ریسورسز کو، ای کنٹینٹ کو ہم کنورٹ کرنے کی کوشش کریں۔ نیکسٹ سلائڈ پلیز، نیکسٹ سلائڈ پلیز۔ اب میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ سے کہ ملٹیپل انٹری سسٹم اینڈ ایگزٹ پروگرام رہے گا، کہ کسی پروگرام میں اگر آپ چاہیں کہ 3 سالہ پروگرام تھا یا 4 سالہ پروگرام تھا، آپ چاہیں تو 1 سال کے بعد اگر ایگزٹ کرنا چاہیں تو کر سکیں گے۔
پھر آپ کی دلچسپی کے لیے آپ کسی دوسرے پروگرام میں گئے تھے اور آپ کو ایسا لگا کہ پھر سے پہلے پروگرام میں واپس آنا چاہیے, تو جس پروگرام میں آپ گئے تھے وہاں کے کریڈٹس بھی آپ لا سکیں گے. تو ایک طریقے سے کریڈٹ بینک قائم کیا جائے گا, اور اس کریڈٹ بینک میں کا فائدہ یہ ہوگا طالب علم کو کہ درمیان میں اگر اس نے اپنے دلچسپی کے لحاظ سے کسی اور پروگرام میں انٹر کیا تھا اور واپس آنا چاہتا ہے تو وہ اپنے کریڈٹ کے ساتھ واپس آ سکے گا. یہ پروویژن بھی رہے گا. یہ بہت اچھی بات ہے. ظاہر ہے کہ ان تمام نکات کا تعلق اسکول ایجوکیشن سے نہیں رہے گا, بلکہ بہت سارے نکات ایسے ہیں جو کامن ہیں اور بعض نکات ایسے ہیں جو ہائر ایجوکیشن سے متعلق رہیں گے. تو ایکیڈیمک بینک کی بات جو ہے, جو جس کے ذریعے سے کریڈٹس کو اسٹور کرنے کی بات کی گئی ہے, وہ شاید ہائر ایجوکیشن کے لیے ہے. پھر ایک بات یہ ہے کہ ابھی تک آئی آئی ٹیز جو ہیں, جو ظاہر ہے کہ ٹیکنیکل کورسز فراہم کرتے تھے, ٹیکنیکل کورسز کی تعلیم دیتے تھے, اب وہاں پر بھی ان کو ملٹی ڈسپلنری انسٹیٹیوشن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور پہلے سے بھی اس سلسلے میں آغاز ہو چکا ہے. بعض آئی آئی ٹیز نے اب لینگویجز میں اور مختلف قسم کے سوشل سائنسز کے پروگرامز میں ایڈمیشن دینا شروع کر رکھا ہے. اب اسی کو کنکریٹائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کوششیں اپنی جگہ پر, میں سمجھتا ہوں کہ جو خواب دیکھا گیا ہے ملٹی ڈسپلنری کا, یہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن ہم تمام کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو ادارہ بنیادی طور پر جس مقصد کے لیے قائم کیا گیا تھا, اگر اس کے ریسورسز کا استعمال مقصود ہے تو وہ تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کے ریسورسز کا اس قدر استعمال نہ ہو کہ اس کا اسپیشلائزیشن ہی متاثر ہو جائے, تو اس بات کو بھی یقینی بنانے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ارباب مجاز ہیں وہ ایکشن پلان کے وقت اس بات کا بھی لحاظ رکھیں گے کہ ہر ادارے کا اپنا جو تخصص ہے, اپنا جو اسپیشلائزیشن ہے, وہ اسپیشلائزیشن مینٹین بھی ہو, اور اس کے ریسورسز سے دیگر فیکلٹیز کے طلبہ بھی مستفید ہو پائیں. بہرحال اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ملک میں ایک بہت بڑی تبدیلی کا یہ پیش خیمہ ثابت ہوگی. اس تعلیمی پالیسی کے تحت جو تعلیم دی جائے گی اس کے ذریعے سے ملک کو جن خطوط پر بنانے اور سنوارنے کی کوشش کی جائے گی وہ بہت مختلف ہوگا ان خطوط سے جو اس سے پہلے کی جو ہے پالیسی جن خطوط پر تیار کرنا چاہتی تھی. ظاہر ہے کہ یہ تمام خطوط یہ ہمارے خواب کا عکاس اور اظہار ہونا چاہیے. یقینی طور پر ہم تمام کو اس بات کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو پالیسی ہے یہ پالیسی سارے ملک کے عوام کے خوابوں کی تعبیر کا ذریعہ بن جائے. ذہن میں رکھیے کہ سکسیس آف اینی نیشن ڈپینڈس آن دا سکسیس آف اٹس ایجوکیشن سسٹم. کسی بھی ملک کی کامیابی کا انحصار اس ملک کے تعلیمی نظام کی کامیابی پر ہوتا ہے. تو آئیے ہم تمام لوگ بہت کشادہ دلی کے ساتھ, مثبت رویے کے ساتھ اس پالیسی کو پڑھیں, اس پالیسی کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس پالیسی کے وہ نکات جو بالکل قابل عمل ہیں, فوری طور پر جن پر عمل کر سکتے ہیں, ان پر فوری طور پر ہم عمل آوری کی کوشش کریں. جن نکات پر ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی بحث کی ضرورت ہے, آپس میں تبادلہ خیال کی ضرورت ہے, تو تبادلہ خیال کا آغاز کریں. جن نکات کے سلسلے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مشورے دینے کی ضرورت ہے, تو ذمہ داران نے مدعو کیا ہے, ہم کو اس میں ایکٹیو پارٹیسپیشن کرنا چاہیے. ہم اپنے مشوروں سے ان کو نوازیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ یہ تعلیم پالیسی یقینی طور پر عوامی تعلیمی پالیسی بن جائیں, سارے ملک کی تعلیمی پالیسی بن جائیں. اس کو حکومت کے ایک ڈاکومنٹ کے طور پر نہ دیکھا جائے, بلکہ اس کو ہم تمام کے خوابوں کی تعبیر کا ذریعہ اس حیثیت سے دیکھا جائے. یہ چند نکات تھے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. مجھے امید ہے کہ آپ نے بغور سنا ہوگا. ایک پریزنٹیشن میں تمام نکات کا احاطہ ممکن نہیں تھا, تو میں نے بہت سارے نکات کو اسکپ بھی کیا ہے, لیکن پھر بھی ایک خلاصہ آپ کے سامنے میں نے رکھنے کی کوشش کی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ نے بغور سنا ہوگا اور آپ کے سوالات کے ساتھ آپ تیار ہوں گے.